پچھلی حکومت عمران نیازی کی، اس نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے ریاست کو قربان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو ہماری صنعت اور حرفت کو کاری ضرب لگتی۔ بس اتنا کافی ہے کہ ڈیفالٹ قیامت تک ایک کالا دھبا ہوتا جو میرے ماتھے پر اور میری قبر میں بھی کتبہ لگتا ہوتا کہ اس کے زمانے میں ڈیفالٹ ہوا۔ ملک ڈیفالٹ کر جاتا تو ماتھے پر کالا دھبا لگتا، قبر پر کتبہ لگتا کہ شہباز دور میں ملک دیوالیہ ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ڈی آئی خان میں تقریب سے خطاب، بولے پی ٹی آئی چیئرمین نے سیاست چمکانے کے لیے ریاست تباہ کی۔ وزارت عظمیٰ کا حلف لیتے ہی کئی چیلنجز سامنے تھے، سیاست قربان کر کے ریاست بچانا مشترکہ فیصلہ تھا، ہم ڈٹ گئے اور الحمدللہ ملک بچ گیا، قوم کی حالت بدلنے کے لیے کشکول توڑنا ہوں گے۔ جن لوگوں نے پاکستان کی ترقی کے پہیے کو جام کیا، ہم نے پوری استقامت کے ساتھ ان نااہلوں کا مقابلہ کیا، اقتدار کی کرسی سے کھینچ کر باہر پھینکا، اور اگر کل کوئی ایسے لوگ مسلط کیے گئے تو میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ اس کو بھی گریبان سے پکڑ کر نکالیں گے۔ دوبارہ نااہل لوگ مسلط کیے تو گریبان سے پکڑ کر نکالیں گے، جعلی حکومت کو پہلے تسلیم کیا، نائندہ کریں گے۔ پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کا دو ٹوک موقف، کہا ملک کی ترقی کا پہیہ روکنے والوں کو اٹھا کر باہر پھینکا، ہم نے اس ملک میں سر اٹھا کر غیرت کی سیاست کی، ہم لڑنے والے لوگ ہیں، لڑنے کا تجربہ ہے۔ باقیات رہ گئی ہیں اس شخص کی جس نے چیف آف سٹاف کو اپنا باپ کہا تھا، یہ باقیات ہیں، کھنڈرات ہیں ان کے۔ آج اس کو عدالتوں میں پیش ہونے کی جرت نہیں ہے، اپنے ورکروں کو قید کروا کے خود چوہے کی طرح چھپتا پھرتا ہے، اور یہ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ پہلے اپنا دامن دیکھیں، اس کے بعد پاک دامنی کے اوپر ہمیں لیکچر دیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پی ٹی آئی خواتین اراکین کو کھنڈرات اور باقیات کہہ دیا، بولے یہ باقیات ہیں جنہوں نے آرمی چیف کو باپ کہا تھا، پہلے اپنا دامن دیکھیں پھر ہمیں پاک دامنی کا تانا دیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی ورکرز سامنے لا کر خود چوہوں کی طرح چھپ رہا ہے، جس شخص کا دفاع خواتین کریں گی اس کی بہادری کیا ہوگی؟ پی ٹی آئی خواتین ارکان کا اسمبلی میں احتجاج۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا 3 گھنٹے تک سروسز ہسپتال کا دورہ، سرجیکل یونٹ، آپریشن تھیٹرز، آئی سی یو کا معائنہ، نیورو وارڈ، گیسٹرولوجی، لیور یونٹ، میڈیکل یونٹ اور آئی وارڈ بھی گئے۔ خراب بیڈز، بدبودار میٹرس، اے سی بند، مریضوں کا برا حال، ناقص صفائی، آپریشن تھیٹرز کی ابتر صورتحال، طبی سہولتوں کا فقدان۔ محسن نقوی انتظامیہ پر برس پڑے، شدید برہمی کا اظہار، اوور چارجنگ کی شکایات پر پارکنگ کا ٹھیکہ منسوخ کر دیا، ڈائریکٹر فائنانس کو فوری عہدے سے ہٹانے کا حکم، کہا کسی دشمن کو بھی ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں نہ بھیجوں۔ چند ماہ میں اس سے بری حالت، اس سے بدترین حالت کسی ہاسپٹل کی نہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لاہور کے سینٹر میں ہے اور آپ لوگ میرے ساتھ موجود تھے۔ میرا خیال ہے میں اپنے اللہ نہ کرے کسی دشمن کو بھی اس آپریشن تھیٹر میں نہ بھیجوں جس حالت میں یہ آپریشن تھیٹر ہے۔ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے، یہ چاہے مجھے روز آنا پڑا، سیکرٹری صاحب کو روز آنا پڑا، منسٹر صاحب کو روز آنا پڑا، ہم روز آئیں گے جتنا دیر ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے ہر دن میں اس ہاسپٹل کو ون آف دا بیسٹ ہاسپٹل بنا دیں۔ لاہور کے گنگا رام ہسپتال میں نومولود تبدیل، زندہ بچے کی ماں کو مردہ بچہ تھما دیا گیا۔ سلامت پورہ کی مقدس کے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوا، چائنا اسکیم کی مقدس نے زندہ بچے کو جنم دیا۔ ہسپتال عملے کی غفلت سے دونوں بچے آپس میں بدل گئے، بچوں کے لواحقین میں صلح صفائی، ڈی این اے ٹیسٹ ہونے تک زندہ بچہ مقدس اعجاز فیملی کے پاس رہے گا، ایم ایس نے انکوائری کمیٹی بنا دی۔ لاہور میں سنگ دل سوتیلے باپ نے ظلم کی انتہا کر دی، 4 سالہ بچے کو تشدد کر کے قتل کر ڈالا، ملزم عثمان گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل، ملزم کا 20 روز قبل ہی مقتول چاند کی والدہ سے نکاح ہوا تھا۔ مونسون کا سپیل جاری، کراچی میں وقفے سے بارش، سرجانی ٹاؤن میں سب سے زیادہ 100 ملی میٹر بارش ریکارڈ، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے،
हब नदी का पुल सैलाबी पानी की नजर, कोयटा कराची शाहराह पर ट्रैफिक मुतासर, ट्रैफिक का तमाम तर दबाव हब बाईपास पर मुंतकिल। लाहौर में भी अब्रे करम बरसा, इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। मुल्क भर में तूफानी बारिशों के बाद दरियाओं में तुग़यानी, दरियाओं के अतराफ दफ़ा 144 का नफाज। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर मुसलसल पानी की सतह बुलंद होने लगी, निचले दर्जे का सैलाब डिक्लेयर कर दिया गया। तोसा में कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, लिया के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह मजीद बुलंद। दरिया रावी पर हेड बल्लोकी में निचले दर्जे का सैलाब, बारिशों के बाद हब डैम भी भर गया। डैम मुकम्मल भरने में 2 फुट की सतह बाकी रह गई। लोग सियासत खेल रहे हैं, हम मुतासरीन से किए वादे पूरे कर रहे हैं, हम मकानात और ज़मीन की मलकियत दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का नाकदीन को जवाब, कहा हुकूमत कराची समेत हर जिले में मुतहरिक है, पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन साफ शफाफ हो। आखिरकार अंजू को उसकी मोहब्बत मिल ही गई। भारतीय खातून ने पाकिस्तानी दोस्त से मुलाकात के लिए वाघा समेत तमाम सरहदें अबूर कर ली। भारत से आई अंजू ने पाकिस्तान के नसरुल्लाह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दीर में निकाह कर लिया। अंजू ने इस्लाम कबूल करके इस्लामी नाम फातिमा रख लिया। छब्बीस जमाती इत्तेहाद इंडिया का मोदी को पहला बड़ा झटका। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने मोदी के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने का फैसला कर लिया। तहरीक अदम-ए-एतमाद का सुनकर मोदी बुखलाहट का शिकार। ऑपोजिशन इत्तेहाद को ईस्ट इंडिया कंपनी से तशबीह दे दी। कोलंबो टेस्ट का दूसरा दिन बारिश के नाम सिर्फ 10 ओवर्स का खेल हो सका। पाकिस्तान ने 2 विकेटों पर 178 रन बना लिए। श्रीलंका के खिलाफ 12 रन की बढ़तरी हासिल। अब्दुल्ला शफीक 87 और बाबर आजम 28 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान टेस्ट चैंपियनशिप टेबल पर नंबर 1 आ गया।